بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الکلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو پہلے دو درس میں یہ بیان ہوا کہ علم الکلام کی تعریف اور پھر علم الکلام کی اہمیت، ضرورت، اور یہ بات بھی معلوم ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے کہ علم الکلام کا موضوع وہ اسلامی اعتقادات ہے، اور جب بھی کوئی انسان عقیدہ رکھنا چاہتا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو انسان کے لیے فرض عین ہے، ضروری ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اقرار کرے کہ آمنت باللہ، اور اسی طرح جتنے عقائدی بنیادی اسلامی ضروری عقائد ہے اس کا اقرار کرے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں ذکر فرمایا، یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور جب بھی کوئی انسان ایمان لائے، مسلمان ہو جائے، کفر کو چھوڑے، تو فرض عین ہے اس کے لیے کہ وہ بتائے کہ میں ایمان لا چکا ہوں اللہ پر اور ملائکہ اور تمام آسمانی کتب اور تمام رسول انبیاء کرام پر، اور آخرت کے دن کا بھی وہ اقرار کرے، اور اسی طرح وہ تقدیری خیر اور تقدیری شر اس پر بھی عقیدہ رکھے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا وہ عقیدہ اور ایمان رکھے، اور والحساب والمیزان والجنت والنار حق، اسی طرح حساب کتاب اور میزان کا بھی اقرار کرے اور جنت اور جہنم کا بھی وہ اقرار کرے۔ تو یہ بنیادی جو باتیں ہیں عقائد کے حوالے سے کہ انسان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا اقرار کرے۔ تو اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بھائی جب کوئی انسان اقرار نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ اقرار نہ کرنا، زبان سے اس کی وضاحت اور بیان نہ دینا، برسر عام نہ کہنا، یہ دو حالت سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو انسان مجبور ہوگا، مجبوری کی بنیاد پر وہ اپنے ایمان کا علی الجہر اعلان نہیں کر سکتا، یا کسی کا خوف ہو یا ڈر ہو یا پریشانی کی بنیاد پر وہ اگر اقرار نہ کرے تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ عذر کی بنیاد پر اگر اقرار نہ کرے یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اور کوئی انسان اقرار نہ کرے، حال یہ ہو کہ اقرار کرنا مشکل بھی نہ ہو، کسی کا خوف بھی نہ ہو، اور کسی سے کسی قسم کا ڈر بھی نہ ہو، بغیر عذر کے انسان خاموش ہو جائے اور اقرار نہ کرے، تو تب انسان مومن نہیں بن سکتا۔ ایمان کے لیے اقرار کرنا ضروری ہے زبان سے، کیونکہ جب کوئی انسان مجبور نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اقرار کرے، جیسا کہ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب پر علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے ایک شرح لکھی ہے، شرح فقہ الاکبر کے نام سے مشہور ہے۔ شرح فقہ الاکبر میں وہ فرماتے ہیں، وقال البزدوی رحمہ اللہ، من صدق بقلبه وترك البیان من غیر عذر لم یکن مؤمنا۔ امام بزدوی رحم اللہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان تصدیق کرے اپنے دل سے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی رسالت نبوت کو تسلیم کرے، آخرت پر ایمان رکھے، تقدیر پر اپنا ایمان رکھے، لیکن وہ بیان کو ترک کر لے، چھوڑ دے بیان کو، اور وہ اقرار نہ کرے زبان سے اور بیان نہ کرے، لیکن یہ بیان نہ کرنا من غیر عذرین، بغیر عذر کے ہو، یعنی اس انسان کو کسی قسم کا عذر نہ ہو مگر یہ اس بات پر خاموش رہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں اللہ پر اور رسول پر اور کتابوں پر اور ملائکہ پر، مطلب یہ اقرار نہ کرے، تو یہ انسان
مومن نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ بعض لوگوں کی رائے مختلف ہے، لیکن جو حق مذہب ہے وہ محققین کا مذہب ہے، جیسا کہ مولا علی قاری مولا شرف الاکبر صفحہ نمبر 54 میں فرماتے ہیں وَهَذَا مذہب المحققین من الفقہاء، محققین فقہا کا مذہب یہی ہے کہ بھائی انسان اقرار نہ کرے اور حال یہ کہ اس کو کسی قسم کا عذر بھی نہ ہو، تو تب انسان کے لیے یہ ٹھیک نہیں کہ وہ مومن سمجھا جائے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجبور نہ ہو، عذر نہ ہو تو وہ اقرار کرے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے اقرار نہ کرے، اس کو عذر بھی نہ ہو اور تب بھی وہ اقرار نہ کرے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان رکھنا یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ عقیدہ تمام ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں۔